انیس صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال لے کر میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر ایک بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کروا دی جائے تو اس بچے کے لیے زندگی میں کیا کیا آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہماری لائف کی سچویشن کو تو وہ انسرٹن ہے۔ بے شک۔ یعنی کہ یہاں پہ کچھ بھی آپ نہیں کہہ سکتے پورے وثوق سے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مستقبل جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، بے تو شک۔ اس کے تحت ہم ایک انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، بے شک۔ کیونکہ بچے ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں اور ہم خواہاں ہوتے ہیں ان کا مستقبل بہترین اور اچھا ہو، اور بچے کیونکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہم کوئی بھی ایسا کام کرنا لازمی پسند کریں گے جو ان کے مستقبل کو روشن کر سکے۔ تو اسٹیٹ لائف کی انشورنس پالیسی بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک زبردست حکمت عملی ہے، جس کے تحت بچے کی 18، 21 یا 25 سال کی عمر میں پہنچنے پہ بالترتیب ان کو کاروبار، شادی یا اعلیٰ تعلیم کے لیے رقم کی فراہمی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ انیس صاحب، وہ کیسے؟ دیکھیں، جو ہمارے پلانز ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں ضروریات کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا۔ یعنی کہ ہر شخص کی ضرورت مختلف ہے۔ جیسے ابھی آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی ہے، تو بچوں کے لیے اکثر والدین فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ یعنی کہ بچت تو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بچت وہ کر نہیں پاتے، ایسی بچت جو ان کے مستقبل کا اثاثہ بن سکے۔ جیسے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اخراجات کے لیے والدین فکر مند رہتے ہیں اور ان کی انجام دہی کے لیے وہ ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اور جیسے بچوں کی شادی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، تو بر وقت اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اس کے اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب دیکھیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ بچوں کی فیوچر نیڈز ہمارے سامنے ہیں۔ اگر اس حوالے سے ہم اقدامات پہلے کر لیں، یعنی کہ اس کو ریزرو کر لیں، تو ہمارے لیے پیس آف مائنڈ کا باعث بنے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ لاہور سے کراچی جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ٹرین کا سفر جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیفور ٹائم ٹکٹ ریزرو کریں گے نا؟ بے شک۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ جب ٹرین نے روانہ ہونا ہے تو تبھی آپ جا کے اسٹیشن پہ پہنچیں اور آپ کو سیٹ مل جائے، اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ کو اپنی سیٹ پہلے ریزرو کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ اپنا جو ہے سفر کریں گے۔ بے شک۔ تو یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، یہ آپ کی ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے، بلا شبہ۔ یعنی کہ اس حوالے سے آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے مستقبل کے حوالے سے، اس کی تعلیم، شادی، کاروبار اور دیگر اخراجات کی۔ تو اگر آپ بیفور ٹائم یہ اقدام کر دیں گے، یعنی کہ چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلان پالیسی لے لیں گے، تو اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بینیفٹ آپ کی ذات کو ملے گا اور مستقبل کے منصوبے اچھے طریقے سے پورے ہو سکیں گے۔ انیس صاحب، ایک بچے کی کیا عمر ہونی چاہیے کہ جب اس کے لیے اسٹیٹ لائف انشورنس کی چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پالیسی کے لیے بہترین قسم کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ بہترین قسم کی منصوبہ بندی کے لیے بچے کی پیدائش پہ ہی آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ یعنی کہ کم از کم 1 سال کی عمر تک آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اچھا۔ ویسے تو چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان کی جو پروویژن ہے وہ 1 سے 15 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ اچھا۔ لیکن آپ نے کیونکہ خاطر خواہ فوائد کی بات کی ہے جس میں زیادہ بینیفٹ ہے، بے شک۔ تو تقریباً 1 سے 5 سال تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ پلاننگ بر وقت ہو سکتی ہے۔ انیس صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔